السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دنیا کے مشہور جاسوس یا موت کے سوداگر پارٹ 30۔ ہلاکت خیز چھتری۔ 18 فروری 1954 کو جب جیارجی سرگوئچ اوکلوئچ نے فرینکفرٹ میں واقع اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کے سامنے ایک ہٹا کٹا روسی کھڑا تھا۔ کمیونسٹ مخالف گروپ NTS کے رہنما اوکلوئچ اس سے قبل بھی قتل کی 2 وارداتوں میں بال بچا تھا اور اب ایسا لگتا تھا کہ ماسکو نے فیصلہ کن حملے کا حکم دے دیا تھا۔ اس مہمان کے پاس جس نے اپنے آپ کو نکولائی چوچلوف کے نام سے متعارف کروایا، کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کی طرف سے جاری کردہ حکم نامہ قتل تحریری صورت میں موجود تھا، لیکن اپنے شکار کو موت کا پروانہ دکھانے کے بعد چوچلوف نے اسے مغربی جرمن حکام کو فون کرنے کا کہا، اور اس فون کال پر اس نے جو کچھ انہیں بتایا وہ اگلے روز دنیا بھر کے اخباروں میں شاہ سرخی کے طور پر شائع ہوا۔ چوچلوف نے جو خفیہ سروس کا ایک اعلیٰ عہدیدار تھا، آزاد یورپ میں بسنے والے کرملن کے ناقدین اور روسی حکومت کے ظلم و ستم سے بچ کر ہجرت کرنے والے بااثر لوگوں کو قتل کرنے کے لیے درجنوں افراد بھیج رکھے تھے، لیکن جب اس کو خود ریاست کے ایک دشمن کو راستے سے ہٹانے کا حکم ملا تو وہ جان گیا کہ اسے اس دھندے سے فرار ہونے کا راستہ مل گیا ہے۔ امریکہ اور مغربی جرمنی خفیہ اہلکاروں نے اس کے مزید 2 ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ چوچلوف انہیں میونخ کے قریبی جنگلات میں لے گیا، جہاں اس نے امریکی اور مغربی جرمن افسران کو ایک گاڑی کی بیٹری میں چھپا کر چھپی ایک چیز دکھائی جو بظاہر ایک سگریٹ کی ڈبی لگتی تھی۔ چوچلوف نے اس کے اصل استعمال کے بارے میں بتایا کہ در حقیقت یہ الیکٹرک پستول ہے جو بغیر کسی شور کے پوٹاشیم سائنائڈ کی گولیاں فائر کرتی ہے۔ سب سے پہلے KGB نے اپنے سابقہ ایجنٹ سے پہلو تہی کرنے کی کوشش کی اور اعلان کیا کہ CIA نے یہ کہانی روس کو بدنام کرنے کے لیے گھڑی ہے اور چوچلوف اور اوکلوئچ دونوں نازی النسل جرائم پیشہ پس منظر کے حامل رشتہ دار ہیں۔ لیکن جب چوچلوف نے حیران کن انکشافات کا سلسلہ جاری رکھا تو KGB نے مزید نفرت انگیز قدم اٹھائے۔ ستمبر 1957 میں وہ فرینکفرٹ میں ایک میٹنگ کے دوران معدے میں شدید درد اور متلی کے باعث تلملا اٹھا۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں کچھ ہی دنوں میں اس کے جسم پر نیلے اور کالے رنگ کے دھبے نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بال تیزی سے جھڑنے لگے۔ ڈاکٹروں کو شبہ تھا کہ اسے دھاتی تھیلیم زہر دیا گیا اور انہوں نے اس کے تدارک کی ہر ممکن کوشش کی، مگر سب ناکام ہو گئے۔ جب اس کی ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو گئیں اور خون پلازما میں بدلنے لگا تو اوکلوئچ کو بتایا گیا کہ اس کی زندگی بخشنے والے شخص کی زندہ بچنے کی اب کوئی امید نہیں ہے، لیکن وہ جلاد وطن رہنما شکست ماننے والا نہ تھا۔ اس نے چوچلوف کے علاج کے لیے ایک مقامی امریکی ہسپتال سے رجوع کیا۔ امریکی فوج کے 6 ماہر ترین سرجنوں نے امریکی فوج کے سخت ترین حفاظتی پہرے میں اسے بچانے کی کوششیں شروع کی۔ کئی ہفتوں تک وٹامنز، نامیاتی مرکبات، تجرباتی ادویات اور خون کی مسلسل تبدیلی کے ذریعے چوچلوف کو زندہ رکھا گیا، پھر معجزاتی طور پر وہ رفتہ رفتہ سنبھلنے لگا۔ اکتوبر کے اختتام تک وہ اپنے جسم کے تمام بال گنوا کر خطرے سے باہر نکل چکا تھا۔ ماہرین طب نے بعد ازاں یہ دریافت کیا کہ چوچلوف کے علاج میں انہیں اتنی مشکلات کیوں پیش آئیں۔ معلوم ہوا کہ اسے ایٹمی شعاع ریزی میں تیار کیے گئے تھیلیم کے ذریعے مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس طریقے سے تیار کیا گیا زہر انسانی جسم کے پورے نظام کو تباہ کرنے کے علاوہ خون میں شامل سفید جراثیموں کو تباہ کر دیتا ہے، جو چوچلوف کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچ گیا۔
کیونکہ آنے والے عرصے میں مشرقی بلاک کے زہریلے حملوں کا شکار ہونے والے لوگ زندہ بچ جانے والے خوش نصیبوں میں شامل نہیں تھے۔ 7 ستمبر 1978 کی شام جیارجی مارکوف BBC ورلڈ سروس کے دفتر میں اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے بعد لندن کے واٹر لو پل پر بس کے انتظار میں کھڑا تھا کہ اچانک اس نے اپنی ران میں شدید درد محسوس کیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک شخص اپنی چھتری اٹھا رہا تھا جو اس نے اب سے کچھ دیر قبل خود ہی گرائی تھی۔ وہ اجنبی اپنی چھتری اٹھا کر ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور مارکوف اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ رات کو سونے کے وقت اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہوئی، جس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو چھتری والا واقعہ بتایا۔ رات 2 بجے تک اس کا ٹیمپریچر 104 ڈگری تک پہنچ گیا اور ایک ایمبولینس کے ذریعے سے ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال میں چند دن زیر علاج رہنے کے بعد وہ چل بسا۔ پہلے پہل تو اس پراسرار بخار نے ڈاکٹروں کو حیران کر دیا، لیکن پھر محدب عدسے کے ذریعے اس کے جسم کے ہر حصے کا معائنہ کرنے کے بعد انہیں ایک چھوٹی دھاتی گیند نظر آئی جس کا قطر 1.52 ملی میٹر تھا۔ یہ دھاتی گیند پلاٹینیم اور ایریڈیم کے آمیزے سے تیار شدہ تھی۔ یاد رہے کہ یہی امیزہ جیٹ طیاروں کے انجن میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں دیگر زہریلے کیمیکل بھی استعمال کیے گئے تھے۔ اب ڈاکٹروں کو بخار کی اصل وجہ معلوم ہو چکی تھی۔ تفتیش کاروں کے نزدیک ٹیکسی ڈرائیور یا بس کے انتظار میں کھڑے مسافروں سے شواہد کا حصول ناممکن تھا، لیکن صبر آزما کوششوں کے بعد وہ اس موقع پر پیدا ہونے والی صورتحال کا خاکہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جیارجی مارکوف بلغاریہ سے تعلق رکھنے والا معروف مصنف اور ڈرامہ نگار تھا۔ اسے جون 1969 میں ایک مزاحمتی اسٹیج ڈرامہ لکھنے کی پاداش میں اپنا ملک چھوڑنا پڑا تھا۔ مغرب میں آ کر وہ ایک براڈ کاسٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دینے لگا۔ وہ برطانیہ اور مغربی یورپ سے جاری ہونے والی نشریات میں کھل کر مشرقی یورپ کی پالیسیوں پر تنقید کرتا تھا۔ اس کی بیوہ نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ مارکوف وہاں کی غیر جمہوری حکومتوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسٹالنسٹ سوویت یونین کے زیر اثر بلغارین حکومت بھی اس کے زبانی حملوں سے نفرت کرنے لگی تھی اور اگست 1978 میں ایک شخص کو دوہرے منصوبے کے ساتھ مغربی یورپ بھیجا گیا۔ اس نے پیرس میں ایک پبلک بس میں سفر کرتے ہوئے بلغارین ریڈیو اور ٹی وی کے رپورٹر ولادیمیر کوستوف کی کمر میں زہریلی گولی مار دی، لیکن کوستوف خوش نصیب تھا کہ زہر اس کے جسم میں داخل نہ ہوا اور ہسپتال میں ایک صبر آزما لڑائی کے بعد وہ موت کے منہ سے بچ نکلا۔ اس قسم کی زہریلی گولیاں زیادہ تر چیکوسلوواکیہ اور ہنگری میں بنائی جاتی ہیں۔ 2 ہفتے بعد واٹر لو پل پر ایسی ہی ایک کوشش میں کوئی غلطی نہ کی گئی۔ کسی شخص نے بھی زہریلی گولی کا شکار بنتے ہوئے مارکوف کو نہ دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مرتبہ یہ زہریلی گولی ایک چھتری کی نوک میں پوشیدہ گن کے ذریعے فائر کی گئی تھی۔ زہر نے اپنا اثر دکھاتے ہوئے مارکوف کے خون میں شامل سفید جرثوموں کو تباہ کر دیا اور زہر زدہ مارکوف نے ٹوٹتی ہوئی سانسوں میں کہا، مجھے زہر دیا گیا ہے، مجھے قتل کیا گیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے افسران کا کہنا تھا کہ قتل کی اس واردات کی منصوبہ بندی بلغارین جاسوسوں نے آزادانہ طور پر کی ہے، جبکہ وائٹ ہال کے ذرائع اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ روسی خفیہ ایجنسی کے حکام مارکوف کے پروپیگنڈے سے شدید خائف تھے اور انہوں نے ہی اسے اپنے غصے کا نشانہ بنایا۔ لیکن مغربی خفیہ افسران نے اسٹاشنسکی کی ڈیفیکیشن کے بعد منظر عام پر آنے والے انکشافات کے بعد معاملے کی ازسرنو چھان بین کا آغاز کیا اور قتل میں کمیونسٹ پارٹی کے سیاسی ونگ کا کردار جاننے کے لیے تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا، کیونکہ ماضی قریب میں اس قسم کی گزرتی اموات میں KGB کا کوئی نہ کوئی افسر ملوث ضرور ہوتا تھا۔
کہا جاتا ہے کہ روسی رہنما اپنی ہی زہر تیار کرنے والی لیبارٹری کی مصنوعات سے بے حد خوفزدہ رہتے تھے۔ KGB کے ایک اعلیٰ افسر کا کہنا تھا، اگر کسی بھی شے پر اتفاق سے بھی آپ کا ہاتھ چھو جاتا تو اگلے ہی لمحے آپ کا جنازہ تیار ہوتا۔ کئی سالوں تک کمیونسٹ پارٹی کے سیاسی ونگ کے رہنما اجنبیوں سے فقط اس لیے ہاتھ نہیں ملاتے تھے کہ انہیں ایسے زہروں کے بارے میں علم تھا جو اگر آپ کی جلد کو چھو بھی جائیں تو کچھ ہی گھنٹوں میں آپ کی موت واقع ہو جائے۔ 18 جنوری 1963 برطانوی لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والا اعتدال پسند رہنما ہف گیٹسکل دل اور گردوں کی ایک بیماری کے باعث مقامی ہسپتال میں انتقال کر گیا۔ 40 سال کی عمر سے زیادہ کسی ایسے شخص کے لیے جو نہ صرف ہر قسم کی منشیات سے بھی پرہیز کرتا تھا اور غذائی معاملات میں بھی محتاط تھا، اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال کر جانا حیرت انگیز تھا۔ اور 56 سال گیٹسکل اپنی موت سے 1 ماہ قبل نمونیا کے علاج کے لیے ہسپتال میں زیر علاج رہا تھا، اور اس دوران اس نے دل اور گردوں سے متعلق کسی تکلیف کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد یہ بید بھی کھل گیا جب ایک روسی ڈیفیکٹر اناتولی گولٹس نے تفتیش کاروں کے سامنے یہ انکشاف کیا کہ شمالی یورپ میں KGB کے سربراہ نے ایک ملاقات میں برطانیہ کے اپوزیشن لیڈر کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اس انکشاف کے بعد MI5 کے تشویش کاروں نے دریافت کیا کہ اپنی موت سے چند دن قبل گیٹسکل ماسکو کا تفریحی ویزا حاصل کرنے کی غرض سے لندن میں واقع روسی سفارت خانے گیا تھا۔ اس کی توازیہ کافی اور بسکٹ سے کی گئی تھی۔ ولسٹر میں واقع برٹن مائکرو بایولوجیکل انسٹی ٹیوٹ اس بیماری کا سراغ نہ لگا سکا، لیکن CIA کے افسر جیمز اینگلٹن نے دریافت کیا کہ کچھ عرصہ قبل ہی روس کے ایک معروف طبی ادارے نے ایک ایسی دوائی تیار کرنے میں کامیابی کا اعلان کیا تھا جو دل اور گردوں کو چند ہی دنوں میں ناکارہ کر دیتی ہے۔ اگرچہ گیٹسکل کی بیوہ اور لیبر پارٹی کے بہت سے افراد کا خیال تھا کہ وہ ایک طبی موت کا شکار ہوا ہے، لیکن MI5 کے سربراہ سر مارٹن فرنیول جونز نے تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھا۔ گیٹسکل نے اپنی پارٹی کو بائیں بازو کی نظریات اپنانے سے روکنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کی موت کے بعد انتہا پسند مارکسسٹوں نے لیبر پارٹی کے بینرز تلے کھلم کھلا اپنے نظریات کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ اور مزید کتنے لوگوں کو اس طرح زہر دے کر مارا گیا، جاننے کے لیے شفق YouTube چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔